اسلام آباد سٹی میں ہر جگہ کیمراز ہیں, سیف سٹی کیمراز ہیں, جیسے ہی ہم ٹول کراس کرتے ہیں کیمراز ہیں, FWO کے کیمراز ہیں. میری IG صاحب کو SSP صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ وہاں سے لے گئے ہیں فوٹیجز. تو پلیز وہ میڈیا کو فوٹیجز ریلیز کیجیے تاکہ جو لوگوں کے اندر کیوروسٹی ہے وہ ختم ہو. کیونکہ یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے چند میڈیا چینلز پہ کہ شاید میرا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا, اور میرا بیٹا پچھلی گاڑی میں تھا. جو سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں آپ اس میں دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آگے آ رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور دکھ رہا ہو سڑک پہ خون پھیلا ہوا ہے, اندر کیا حال ہے اور باہر کیا حال ہے, تو کوئی بچہ ماں کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ بتائیں مجھے آپ. سب اولاد والے لوگ ہیں, کہاں بھاگے گا, کہاں کون جائے گا اور کیوں جائے گا؟ ایک حادثہ ہوا ہے, ہم بھی ان بچوں کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے. میرا دل ان کے لیے اتنا خفا ہے, اتنا رنجیدہ ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں بھی ماں ہوں, اور جن ماؤں کے لختے جگر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. کوئی ازالہ ہی نہیں ہے ان کے دکھ کا. ایسی وہ کوئی منحوس گھڑی تھی, ایسی وہ کوئی منحوس گھڑی تھی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی, نہ ان کا دکھ ہم کم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ شاید ہم نے کوئی پلان چیز کی ہے, یا صرف میرا قصور یہ ہے کہ میرا نام کشمالہ طارق ہے اور میڈیا کے اندر ہر وقت میرا ٹرائل ہونا لازم ہے. میرے بیٹے کا نام میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے اس کو وکٹمائز کیا جائے, یا میرے شوہر کا نام میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے اس کو وکٹمائز کیا جائے. مطلب ہم وی آر آلریڈی سو شیکن اینڈ ٹراماٹائز بیکاز آف دس انسیڈنٹ, اور اوپر سے میڈیا اس کے جس کو کہتے ہیں چسکے لے لے کے چلا رہا ہے. کسی کے گھر میں بھی یہ ہو سکتا ہے. آئے دن آپ کہیں سنتے ہیں کہ ٹرک الٹ گیا, وین الٹ گئی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ, جیسے میں نے کہا صبح کراچی میں 12 لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ کوئی اللہ کی طرف سے آفت تھی, کوئی بری گھڑی تھی, ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں آپ پلیز FWO سے CCTV فوٹیجز لیں پلیز. آپ سیف سٹی تو آئے دن ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے ویڈیوز, تو یہ کیوں نہیں نکال رہی؟ کیوں نہیں IG صاحب اس کو ویڈیو کو نکال کے لوگوں کو دکھا رہے کہ ہم میں سے کوئی گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہا تھا, ہم میں سے کوئی بھی نہیں, دونوں گاڑیاں ڈرائیو کر رہے تھے. ہمارے ڈرائیور کی بھی غلطی تھی اور ساتھ جو گاڑی آ رہی تھی اس کی بھی غلطی تھی. اگر آپ دیکھیں اشارہ کیونکہ بند ہو رہا تھا, اس نے بھی بریک نہیں ماری اور وہ بھی بند اشارے میں آگے آ رہے تھے, دونوں طرف سے غلطی تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہماری غلطی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگوں, اور معافی بھی از ناٹ انف ان سچ اے کیس. ایک حادثہ کس کو کہتے ہیں؟ حادثاتی موت جو پلان نہیں ہوتی. ہمارا جو گارڈ ہے وہ پولیس کا گارڈ ہے, اس کو حلفاً پوچھیں کہ کیا سچویشن تھی. وہ ہمارا ذات کا گھر کا کوئی ملازم نہیں ہے, آفیسر ہے ایک, اس سے پوچھئے کہ میرا بیٹا کس گاڑی میں تھا, اگلی گاڑی میں تھا یا پچھلی. اور اگر اگلی گاڑی میں ہوتا, ہمیں اگر چوٹیں آئی ہیں تو اس کو نہ چوٹیں آتی, اور وہ وہاں پہ آخری وقت تک 12 بجے تک وہاں پہ کھڑا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ میرا بیٹا ہے. اس کی تصویریں فلیش کر کر کے, اس کا نام فلیش کر کر کے, کہ اس کو زبردستی امپلیکیٹ کرے بیچ میں. یہ کہاں کے انصاف ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ ہوا کیا. جو عینی شاہد تھے پوچھیں اس میں کہ دونوں گاڑیوں کی غلطی تھی کہ نہیں تھی. فوٹیجز نکالیں. وہ نے ہم ویسے تو ہر جگہ کی فوٹیج کو نکال کر باہر کر دیتے ہیں, لیکن صرف شاید میں اس عہدے پہ ہوں, شاید کچھ لوگوں کو میری شکل نہیں پسند, یا میرا کام نہیں پسند, یا میں کچھ امپورٹنٹ کیسز میرے پاس لگے ہوئے ان میں سفارش نہیں سن رہی. اس کے اوپر مجھے پچھلے آپ نے 10-12 دن سے دیکھا ہے کہ مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اور بارہا ایک میڈیا میں کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلتی ہے جس میں پرائیویٹ قسم کی میری فیس بک سے ادھر سے تصویریں لے لے کے چلائی جاتی ہیں. کوئی تو ہمارے ہاں ایتھکس اور لمٹس ہو کہ کہیں پہ ہم کہیں کہ گھر میں سب کے مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, کوئی اخلاقیات کی حدود ہیں. کسی کی ہم کتنی دل آزاری کر سکتے ہیں, کتنی چیزوں کو ہم پولیٹیکل اپنے ریونج میں لے کے جا سکتے ہیں. اور میں نے تو PMLQ کے بعد کبھی کوئی اور پارٹی بھی نہیں جوائن کی.
That was the last party I joined. اور اس کے باوجود میں دیکھتی ہوں کہ جو پتہ نہیں کس چیز کا انتقام لیا جاتا ہے یا کس وجہ سے یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. لیکن اس وقت ہم سارے, میں نے بولا میرے شوہر ابھی تک ہاسپٹل میں ہیں, ان کو بھی چوٹیں آئی ہوئی ہیں, میں آپ کے سامنے ہوں. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, اتنا شوق لگا ہوا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. میں پھر سے سنا پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ریلیز کرائیں, تاکہ ہمارے اوپر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا بیٹا شاید ڈرائیو کر رہا تھا, میرا بیٹا ہرگز ڈرائیو نہیں کر رہا تھا. انصاف ضرور کریں. میں خود ایک انصاف کی کرسی پہ بیٹھتی ہوں, اور شاید میرا قصور یہ ہے کہ جو بے زبان عورت ہے میں اس کو زبان دی ہے. یہ ادارہ پہلے بھی تھا, لیکن میں نے 2 سال میں شاید بڑے بڑے لوگوں کے اوپر بھی جو میرے پاس ہیرسمنٹ کمپلینٹس آئی ہیں, اور آج میں خود اومبڈس پرسن فار ہیرسمنٹ ہو کے میں سمجھتی ہوں جب میری ہیرسمنٹ ہوتی ہے اور میڈیا کے اوپر اس طرح کی کریکٹر اسیسینیشن کیمپینز چلتی ہیں, تو جب میں کمزور پڑنے لگتی ہوں میں کہتی ہوں اس عورت کو میں کیا امید دوں گی جو میرے پاس امید لے کر آتی ہے, اور میرا سد باب کس کے پاس ہے, ان کا سد باب تو میرے پاس ہے. آپ نے کہا کہ سیکشل ہراسمنٹ کے آپ کے پاس کیسز ہیں, کچھ بڑی پروفائل کے. میں ذرا بات کر لوں, پلیز ڈونٹ ایڈ سینسیشن, دس از واٹ آئی ایم بیگنگ یو آل. کہیں پہ تو ہم ایک چیز کو ایک ڈائریکشن میں بات کر لیں. آپ ہر چیز میں چسکا نکالنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں سارے؟ اچھا میم, ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ اس وقت سے یہ میڈیا پہ ہی بات کر رہے ہیں, پہلے بہت ہی یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے, اس کی ہم جو فوت ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی زیر ہمدردی کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ صبح سے جو منسٹرز ہیں وہ اس معاملے پہ ٹیک اپ ہوئے ہیں اور وہ اپنے بیانات دے رہے ہیں اور وہ آپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں جی, حادثے کتنے حادثے ہوتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں. میں گاڑی چلا رہی تھی, میرے شوہر چلا رہے تھے, میرا بیٹا چلا رہا تھا, اور آپ لوگوں کو کیونکہ ایک صرف ون سائیڈڈ ورژن چل رہی تھی, تو آئی وانٹیڈ کہ میں آپ لوگوں کو دوسری سائڈ کی وہاں کی حقیقت جو ہم وہاں موجود تھے یہ بتاؤں. نہ ہی تو میرا کوئی پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ تھا, یا تو آپ لوگ خود ہی آ گئے ہیں سارے, اور نہ میری حالت ہے, کیونکہ میں ابھی تک آئی ایم ان اسٹیٹ آف شاک. یو کانٹ امیجن واٹ ویو گون تھرو. وہاں پہ جو حال تھا, جو سما دیکھ کے آئے, آپ نے گاڑیوں کے حال سے دیکھا ہوگا کہ یہ کتنا بھیانک حادثہ تھا. تو جسٹ فار دیٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹیل یو کہ واٹ ہیپنڈ ایکچولی, وہاں پہ ہوا کیا. اور آپ پلیز برائے کرم خود بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں. پھر اس کے بعد میں کوئی پریس کانفرنس بھائی نہیں کر رہی ہوں. جی نہیں, میں کہہ رہی ہوں آپ ٹول دیکھیں, آپ یہ دیکھیں اگلی گاڑی چلا کون رہا ہے. تو ہر جگہ ہے نا, ہر کلومیٹر کے بعد سیف سٹی کا کیمرہ لگا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ گاڑی چلا کون رہا ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے اس پریس کانفرنس کے دوران ہی کہا کہ میں جس سیٹ پہ ہوں اس پہ بہت سے پریشر آتے ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے پریشر ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا دوسرا رنگ نہ دے. آج جو وہاں پر یعنی شاہدین سے تھے ان سے ہماری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ریڈ لائٹ ہو چکی تھی آپ کی گاڑی. میں تو کہہ رہی ہوں کہ دونوں سائڈ کی غلطی ہے. کوسچن سن لیں. انہوں نے کہا کہ بہت سپیڈ میں تھی, اتنی سپیڈ میں تھی کہ جس کار کو اور موٹر سائیکل سوار کو ٹکر لگی وہ 25 میٹر دور چلا گیا. واقعہ یہ ہیرسمنٹ والے ایشوز کا نہیں ہے, واقعہ یہ ہے کہ 4 ماؤں کی گودیں اجڑ گئی. جی بالکل. اس حوالے سے کون ذمہ دار ہے, اس پہ ذمہ داروں کا تعین کہاں ہوگا؟ پولیس اپنا ایکشن کرے, جو وہ انکوائری کر رہے ہیں جی, انصاف لے, اپنا کورس لے. لیکن اگر ہم تینوں میں سے کوئی گاڑی چلا رہا تھا تو ہم ذمہ دار ٹھہرتے ہیں نا. میڈم کیا آپ جو آپ کے بیٹے ہیں آپ انہیں پریزنٹ کریں گی, کیونکہ بائی نیم جو ہے ان کی ایف آئی آر ہوئی ہے, اور وہ مدعی جو ہیں وہ بھی اسی گاڑی میں زخمی ہوئے تھے جن کی جنہوں نے وہ درخواست دی اور اس پہ یہ ایف آئی آر. میں نے تو میرا بیٹا موجود ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں نا سی سی ٹی وی فوٹیج. میں تو کہہ رہی ہوں انکوائر اٹ. میڈم یہی بات ہم کر رہے ہیں, آپ خود انصاف کی کرسی پہ بیٹھے جی, اب ایک ایف آئی آر ہوگی, یہ قانونی پروسیس ہے.
تو قانون ول ٹیک اٹس کورس, بٹ بغیر دیکھے ہیئر سے پہ تو نہیں قانون عمل کرتا نا جی. میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو, آپ یہ کیمرہ تو نیچے کر دیں, وہ اتنے کیمرے چل رہے ہیں. دیکھیں میرا بیٹا تو موقع پہ تو موجود تھا نا, ماں اگلی گاڑی میں اگر مر رہی ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں تو وہ پیچھے سے بھاگتا نہیں آیا, اسی نے مجھے گاڑی سے نکالا ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین ہی واز ڈرائیونگ دا کار. میں تو کہہ رہی ہوں کہ سی سی ٹی وی پلیز فوٹیجز نکالے تاکہ جو کیوروسٹی ہے یہ ختم ہو جائے. ہمیں بھی اتنی تکلیف ہے, میں بھی ایک ماں ہوں, آپ بھی باپ ہے, کہ کسی کی گود اجڑے تو اس سے کوئی انسانی جان جانے کا تو کوئی ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. بٹ اٹ واز این ایکسیڈنٹ. میڈیا ٹرائل اپنی جگہ, لیکن واقعے کا ہراسمنٹ جیسے ایشوز واقعات کا کوئی تعلق نہیں. چلے مہربانی جی, تھینک یو. میڈم تھینک یو جی, تھینک یو بھائی. ایک ہفتہ پہلے یہ چیز آئی تھی اور یہ بیٹا حکومت کی تھینک یو طرف سے یہ پلیز. چیزیں آتی رہی ہیں کہ میڈم کشمالہ طارق پہ تحقیقات ہو رہی ہیں, کچھ رقوم کی, کچھ کروڑوں کی. تو وہ کیا چیز معاملہ ہے؟ اور انفارچونیٹلی کل کا انسیڈنٹ ہو گیا, تو یہ ایک ہفتے سے جو چیزیں چل رہی ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس, جی میم, آپ سارے بھی میڈیا سے ہو, کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نون لیگ میں ہوں؟ مجھے بتاؤ, اتنے پرانے آپ صحافی ہیں, مجھے بتائیں پی ایم ایل کیو کے بعد مجھے آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی پارٹی میں؟ بتائیں سارے. جو ایم این اے کی سیٹ پہ تھی وہ پی ایم ایل کیو کی تھی, دونوں دفعہ پی ایم ایل کیو. اس کے بعد آپ نے مجھے کس سیاسی پارٹی میں دیکھا؟ تو اگر لوگوں کی لا علمی ہے, یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جرنلزم میں انکوائر تو کرو, تحقیق تو کرو. میں تو کبھی کوئی اور پارٹی جوائن ہی نہیں کی, شروع بھی پی ایم ایل کیو سے کیا اور لاسٹ ایم این اے بھی میں پی ایم ایل کیو سے تھی. اگر کسی کی لا علمی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تھینک یو جی, تھینک یو جی. تو ابھی خود ہم ہسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہیں. شکریہ. جب کیمرے سارے نا کیمرے ذرا باہر رکھ دیں, پھر میں آپ سے 2 منٹ بات کروں گی. نہیں باہر رکھ بات. نو منیب کیمرے باہر رکھا.